نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، لیکن قصور پنجاب پاکستان کا ایک گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا۔ ایک ہونہار طالبہ جو مستقبل کے خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، اب ایک قبر میں سو رہی ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ کس طرح سے وقوع پذیر ہوا؟ یہ تمام کہانی، حقائق اور ایف آئی آر کی روشنی میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ میں ہوں شکیل انجم سامان۔ ناظرین، آپ میرے یوٹیوب چینل پر سچ پر مبنی، غیر جانبدارانہ اور زمینی حقائق پر مبنی وائرل سٹوریز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سنسنی نہیں بلکہ حقیقت بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ ناظرین، یہ واقعہ الہ آباد قصور پاکستان کے صوبے پنجاب سے ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک طالبہ جو 21-22 سال کی بتائی جا رہی ہے ایف آئی آر کے مطابق، اور اس طالبہ جو پنجاب کالج میں غالباً پڑھتی تھی، اور یہ ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی اپنے کلاس فیلو کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور یہ دوستی آہستہ آہستہ مزید گہری ریلیشن میں تبدیل ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ آپس میں ملنے لگے۔ اور اس کے بعد اس لڑکے نے ان نجی لمحات کی ویڈیوز بنا لی، اور اس کے بعد ان ویڈیوز کی بنیاد پہ اس لڑکی کو وہ بلیک میل کرنے لگا۔ ایف آئی آر اور جو حقائق ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے مطابق لڑکا ان ویڈیوز کو دکھا کر لڑکی سے رقم مانگتا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں یہ ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکی دیتا۔ دباؤ، خوف اور مجبوری کے باعث وہ لڑکی اپنے سونے کے جو جھمکے ہیں، گھر کے وہ دیگر زیورات جو ہیں، وہ اس لڑکے کو دے دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ایک موبائل فون بھی اس کو دے دیا جاتا ہے۔ کیش رقم بھی وہ اس کو دیتی رہی، اور جب یہ ختم ہو جاتے کیش وغیرہ یا یہ جو جھمکے دیے گئے، موبائل دیے گئے، ان سے جو رقم حاصل ہوئی، جب وہ ختم ہو جاتی تو یہ اس لڑکی سے مزید رقم کا مطالبہ کرتا، اور اس کے مطالبات بڑھتے ہی گئے۔ اور اب اس بات کو تصور کیا جا سکتا ہے کہ جب کسی کو اس طرح کی اس کے نجی لمحات کی ویڈیوز کے بارے میں بتا کر دھمکی دی جاتی ہے اور پھر اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو انسان کس طرف سے گزرتا ہے اس کا ہم اور آپ محض تصور ہی کر سکتے ہیں، اور وہ فیلنگز الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ، یہ بچی اپنے گھر والوں تک پہنچ جاتی ہے کسی طرح سے ہمت کر کے، اور گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ عزت بچانے کے لیے اس جو تعلق ہے اس کو نکاح میں تبدیل کر دیا جائے، اور لڑکے کے والد کے پاس یہ فیملی جاتی ہے، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں، اور اس دوران اس لڑکی کے ساتھ جو مبینہ بلیک میلنگ ہے وہ جاری رہتی ہے۔ ابھی اس حوالے سے جو جن کو اس میں ملزمان اس ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے، جن کو مخاطب کیا گیا ملزمان کے طور پہ، ابھی ان کا موقف نہیں آیا۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی طرف اگر ہم آگے بڑھیں تو جو ایف آئی آر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ویڈیو کال کے دوران جو ہے وہ لڑکے نے کوئی انتہائی غیر مناسب اور غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز بات کی، جس کی وجہ سے وہ لڑکی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی، اور وہ چونکہ ٹوٹ چکی تھی، انسان ایک بند گلی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو ابھی تک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کچھ دیر بعد اس کی بہن آتی ہے، کمرے میں داخل ہوتی ہے، اور وہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئی، موبائل فون آن تھا، اور لڑکی پہ جان پڑی۔ اب یہ سوشل میڈیا پر کہیں یہ بھی ذکر ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سوسائڈ کے لیے غالباً کوئی اپنے گدے میں کوئی دوپٹہ وغیرہ ڈال کر، تو پنکھے کے ساتھ شاید لڑکی، تو مطلب جو بھی کیا اس بچی نے اپنے آپ سوسائڈ کر لیا۔ اور ابھی جو اس حوالے سے معلومات سامنے آئی ہیں، شواہد اور جو ایف آئی آر کے مطابق اہل خانہ نے موبائل محفوظ کیا اور شواہد جمع کیے اور پھر پولیس کو فراہم کیے۔ یہ واقعہ 14 فروری کو پیش آیا، لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ 28 فروری کو درج ہوئی، اور یہ تحریر جو ہے یہ خود ایک سوال ہے۔ اہل خانہ کا موقف یہ ہے کہ مقدمے میں قتل، بلیک میلنگ جو مکمل طور پر کی گئی،
اور دیگر اہم دفعات شامل نہیں کی گئیں جس پر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق ملزم گرفتار ہے اور موبائل فرانزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ جو ڈی این اے نمونے بھی بھجوا دیے گئے ہیں، تحقیقات اس پر جاری ہیں اور سرکاری موقف بھی اس حوالے سے سامنے آیا ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے کہ معاملہ حل کر دیا گیا ہے، اور ایک جان جانے کے بعد مسئلہ واقعی کیا حل ہو گیا ہے، یہ سوال اب بھی باقی ہے۔ یہ حادثہ کیوں ہوا، یہ ہم نے ولاگ کے شروع میں بھی بات کی دوستو۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عکس ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل بلیک میلنگ کی گئی، اعتماد جو کیا گیا اس بچی کی طرف سے اس لڑکے پہ، اس کا غلط استعمال کیا گیا، اور بچی خاموش رہی، شروع میں خوف میں مبتلا رہی اور بدنامی کا ڈر رہا، اور والدین سے بات نہ کر پانا، یہ سب اس بچی کی جان لے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو یہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ میں والدین سے یہ براہ راست کہوں گا کہ آپ بچوں سے بات کریں، ان کے موبائل چیک کریں، ان پر اعتماد بھی رکھیں لیکن ان پر نظر بھی رکھیں، اور انہیں خوف سے آزاد کریں۔ بچے جو ہے وہ جب آپ سے ڈرتے ہیں وہ بہت سی باتیں نہیں کر پاتے، اور نوجوانوں کے لیے یہاں پر یہ میسج ہے کہ کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی تصویر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتی، اور ایک غلط فیصلہ جو ہے وہ آپ کی زندگی پر بات کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بلیک میل کرے فوراً والدین کو بتائیں، پولیس سے رجوع کریں یا خاموش نہ رہیں۔ خاموشی مجرم کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اور ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ یہ صرف معاشرہ جو ہمارا ہے وہ اس کے لیے پولیس پہ ڈیپینڈ نہ کرے، یہ پولیس کا معاملہ نہیں ہے، صرف اسکول، کالج، والدین، علماء، میڈیا اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ڈیجیٹل جرائم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، آج ایک بیٹی چلی گئی، ایک ماں کیا جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ چلا گیا، ایک باپ ٹوٹ گیا اور ایک ویران ہو گیا۔ اب ہم کیا اگلی خبر کا انتظار کریں گے؟ کسی اور کے گھر سے ایسی خبر آئے، خدا نہ کرے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات پر مبنی آواز اٹھتی رہے تو پھر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہم ایسے واقعات کے خلاف اپنی آواز اٹھا سکیں اور ایسے واقعات کے حوالے سے والدین تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ میں ہوں شکیل انجم سامن، اور آپ نے آج میرے چینل پہ یہ ویڈیو دیکھی۔ اس حوالے سے جو مزید حقائق ابھی آئیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور دوبارہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آئیں ایک مثبت معاشرے کی طرح ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعہ سے میں اور آپ اپنا کردار ادا کریں۔ مزید جب ڈیٹیل آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور کل کسی اور وائرل واقعہ کے حوالے سے حقائق پر مبنی اپنا تجزیہ اور تمام معلومات آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔